السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنوں سے بچانے والی سورت سورہ کہف۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے سورہ کہف کو سمجھیے۔ الحمدللہ ہم پہنچے تھے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی جانب، جہاں اللہ رب العزت علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہمیں اس واقعے کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی مل جائے۔ علم حاصل کرنا ہے، اپنے سے مزید بہتر اور زیادہ علم والوں کے پاس جا کر علم حاصل کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں اپنے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ وہاں پہنچے جہاں پر ہم پہنچے ہیں اس وقت آیت نمبر 61 پر، اور آیت نمبر 61 پر چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ یہ واقعے کا دوسرا منظر ہے۔ پہلا منظر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شاگرد یوشع علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب دوسرا منظر ہے کہ جب وہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جو کہ اصل ان کا مقام تھا جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، تو وہاں اس مچھلی جو تھی وہ گم ہو گئی اور وہیں پر ان کی ملاقات ہونی تھی، لیکن یوشع علیہ السلام اس مچھلی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے دونوں دریاؤں کے ملاپ پر تو وہ مچھلی بھول گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی مانگنا اور دریافت کرنا بھی بھول گئے، اور یوشع علیہ السلام جب مچھلی دریا میں گری ہے زندہ ہو کر تو اس کا تذکرہ کرنا بھی بھول گئے۔ ان کے پاس یہی ایک مچھلی تھی جو انہوں نے غذا کے طور پر رکھی ہوئی تھی، جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، ٹھیک ہے، جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ لیکن وہاں پر اتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک مچھلی جو کہ آدھی بھنی ہوئی تھی اور آدھی بھنی ہوئی مچھلی تھی اور آدھی کھائی ہوئی تھی، اور وہ زندہ ہو کر جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا وہاں زندہ ہو کر اس سنگم میں چلی گئی، اور حضرت یوشع علیہ السلام اس واقعے کو حضرت موسیٰ کے سامنے ذکر کرنا بھول گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مچھلی کو مانگنا بھول گئے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سورہ کہف ہے، یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ فتنوں سے بچانے والی سورت ہے۔ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات پڑھی وہ تمام فتنوں سے بچ جائے گا، حتیٰ کہ دجال بھی نکل آئے گا تو اس سے بھی بچ جائے گا۔ تو اب اس واقعے میں ایسی کیا حکمت ہے کہ ہمیں یہ واقعہ فتنوں سے بچا لے گا؟ یہ بھی تو ہے نا، ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ صرف واقعات والی صورت ہے۔ نہیں جی، یہ صرف واقعات والی صورت نہیں ہے، ان واقعات کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ ترجمہ پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اور تفسیر پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی چاہت سمجھا دیں کہ اللہ کا چاہنا تو ہو جانا ہے اور ہمارا چاہنا تو صرف چاہنا ہے۔ اللہ کی چاہت پوری ہو جائے اور ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی کوشش میں ہم ہر جمعرات اسی حلقے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جس کا نام ہے سورہ کہف کو سمجھیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے مانگتے ہیں قرآن کا صحیح فہم اور عمل میں اخلاص۔ چلیے واقعے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔